الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم معزز سامعین کرام، عزت ماں میری بہنوں اور بیٹیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آخری صورت میں نے آج کے خطبے کے موضوع کے لیے منتخب کی ہے،
اور اس سے پہلے بھی اسی مفہوم کی صورت ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس سے پہلے صورت آپ جانتے ہیں سورۃ احد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور یہ سورۃ احد علماء حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ثلث قرآن مجید کا حکم ہے، یعنی قرآن مجید میں جتنے احکام، قصص، واقعات ہیں ان میں تیسرا حصہ توحید سے متعلق ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سارا قرآن مجید ہی توحید کی علمبرداری کے لیے تو اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں، لیکن اس توحید پر انسان قائم کس طرح رہ سکتا ہے، استقامت کس طرح دکھا سکتا ہے۔ یہ سورۃ احد کے بعد ان دونوں صورتوں کو لانے کا مقصد کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہی بات قابل توجہ ہے۔ پہلی سورۃ الفلق، اس میں جو دنیاوی مضرات ہیں، انسان کو نقصان دینے والے ہیں، ان سے اللہ رب العزت سے پناہ طلب کی ہے، اور دوسری صورت میں جو دینی لحاظ سے نقصان اور ضرر کا باعث ہے ان سے پناہ طلب کی گئی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے قل اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں، کہہ دیں میرے نبی میں پناہ چاہتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے۔ اللہ لوگوں کا ہی رب نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن چونکہ یہاں تعلق توحید کا ہے اور انسانوں کا ہے، انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اس لیے انسانوں کو توجہ دلانے کے لیے یہ بات فرمائی ہے قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہی ہم سب کو پناہ دینے والے ہیں، ہر دنیاوی مضرات سے اور اخروی مضرات سے۔ اللہ کی پناہ کے بغیر انسان نہ دنیا میں زندگی گزار سکتا ہے، نہ آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ حاصل نہ ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ تو یہاں پہلے فرمایا رب الناس، رب سے مراد صرف پیدا کرنے والا نہیں ہوتا، رب سے مراد جو پیدائش سے لے کے پروان چرانے والا جوانی تک اور بلوغت تک اور بالآخر زندگی کی آخری لمحات تک اس کی تمام ضروریات کا بندوبست کرنے والا ہے، جس نے شکم مادر میں بھی بغیر طلب کے، یعنی پیدا ہونے والے مولود کی بغیر طلب کے، بغیر خواہش کے، اس کے پرورش کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی ضروریات کا 3 پردوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ 3 پردے ہیں شکم مادر میں، رحم مادر میں، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو غذا پہنچا رہا ہے، اور کس کے ذریعے؟ اس ناف کے ذریعے۔ لیکن جو ہی یہ شکم مادر سے باہر آتا ہے تو خون پینے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ماں کا دودھ پینے کا سلیقہ اور طریقہ سکھلا دیتا ہے۔ اللہ کا تعریف کیا، الذی خلق کل شیء ثم ہدی، اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے پھر اس کو رہنمائی بھی دی ہے۔ یہ چھوٹے سے بچے کو کس نے سکھایا ہے کہ مامتا کے پستان کو منہ میں لو اور تھوڑا سا دباؤ تمہیں خوراک حاصل ہو جائے گی؟ یہ کس نے اس کو الہام کیا ہے؟ یہ کس نے بتلایا ہے؟ اس مالک الملک نے بتلایا ہے، رب الناس نے بتلایا ہے، جو سب کا خالق ہے۔
پھر اس سے بعد کی جتنی اس کی ضرورت ہے، پرورش ہے، وہ سنبھالا۔ یہ دو ہاتھ، دو بازو اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا فرما دیے ہیں کہ اب کچھ ہیلا کرو، محنت کرو، نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ تمہارا کام والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتا ہے، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ اپنی مراد کو پا لیتا ہے۔ اب کوشش کرو، اللہ ذوالجلال نے ذرائع دیے ہیں، مواقع میسر عطا فرمائے ہیں انسان کے لیے، طرح طرح کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذرائع اور وسائل پیدا فرما رکھے۔ اس لیے رب کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، نہ کوئی خالق ہے۔ خالق کل شے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، حتیٰ کہ سمجھ لیں ہمارا عمل جو ہے وہ بھی مخلوق ہے، کیونکہ ہم جو عمل کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی توفیق اور اللہ کی دی ہوئی قوت سے کرتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نہ دیکھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے اگر اللہ توفیق نہ دے، نہ ہم بول سکتے ہیں اگر اللہ توفیق نہ دے، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ جب اللہ توفیق نہ دے، نہ ہم چل سکتے ہیں نہ پکڑ سکتے ہیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق نہ دے۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ اللہ ذوالجلال تمہارا ہی خالق نہیں ہے بلکہ تمہارے افعال کا بھی خالق۔ خالق کل شے، جو چیز بھی اس زمین و آسمان کے مابین ہے، جس پر ہماری نظر جاتی ہے یا نہیں جاتی، اس کا خالق کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے۔ وہی خالق ہے، اسی نے پرورش کرنی ہے، اسی نے پالنا ہے، اور اس کی مدد سے انسان دیکھتا ہے۔ دیکھیے آپ سورۃ انفال پڑھیں، اللہ اکبر، ایک ایک بات پورا عنوان رکھتی ہے۔ سورۃ انفال پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں یہ دیکھنے والے کفار بھی تھے، دیکھنے والے مسلمان بھی تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کی نگاہوں میں کفار کو کم تر نظر دکھایا، قلیل تعداد دکھایا، 2000 کی تعداد میں تھے، یہ 313 تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کفار کی نظر میں میں نے تم 313 کو کثرت کی صورت میں انہیں دکھایا۔ اور وہ دیکھنے ہو، ہم تو کچھ سوچ اور رہے تھے کہ مختصر سے لوگ ہوں گے، یہ تو کافی تعداد میں لوگ ہیں، یعنی ان کو کم دکھانے والا بھی اللہ ہے اور ان کو زیادہ دکھانے والا بھی اللہ ہے۔ غار کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں اور غار میں جھانکنے کی توفیق نہیں ہے، نہ ابو بکر دیکھ رہے ہیں کفار کے قدموں کو، لیکن وہ نیچے نہ نبی علیہ السلام کو دیکھ پاتے ہیں نہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ پاتے۔ دکھانے والا کون ہے؟ بولنے والا بھی وہی ہے، بلانے والا بھی وہی ہے، اسی طرح سنانے والا بھی وہی ہے۔ بھائی ہم جب تک وہ سنائے ہم سنتے ہیں، جب تک دکھائے ہم دیکھتے ہیں، جب تک بلائے ہم بولتے ہیں، جب تک توفیق دے ہم چلتے پھرتے ہیں، اور جب یہ توفیقات سلب کر لے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے۔ تو سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب الناس کے ہاتھ میں۔ قل اعوذ برب الناس، اس مالک کی پناہ میں آتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ لہذا پناہ بھی کس کی ہے؟ اسی اللہ کی، جس کی قدرت میں ہر چیز ہے، کوئی چیز اس کی دسترس سے اور اس کی قدرت سے علی کل شیء قدیر وہی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہر چیز پہ قادر نہیں ہے۔ ہر انسان بڑا ہو یا چھوٹا ہو، نبی ہو یا امتی ہو، فرشتہ ہو یا انسان ہو، جن ہو، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہے، بے نیاز ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب فقیر ہو، تم سب بکاری ہو، تم سب منگتے ہو۔ دینے والا غنی، اور غنی بھی حمید، فرق سمجھ لیں، غنی بھی حمید۔ دنیا میں کوئی غنی ایسا نہیں ہے جو سدا بہار غنی ہو، بلکہ اس کے سب کچھ دینے کے باوجود لوگ اس کے شاکی ہوتے ہیں، لوگ اس کے شاکی ہوتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں اس کے سرمایہ کو کیا کریں جو جم کر جس پر بیٹھا ہوا ہے کسی کو دیتا ہی نہیں۔ لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے، لیکن غنی
غنی حمید صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. دنیا میں غنی ہے لیکن سب غنی حمید نہیں ہے. غنی حمید ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے, کوئی اور ہے نہیں ہے. اس لیے انسان ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ہے؟ محتاج ہے, فقیر ہے, سائل ہے, بکاری ہے, منگتا ہے. اللہ ہمیں اپنا منگتا بنائے رکھے, اللہ ہمیں اپنا بھکاری بنائے رکھے. اللہ غیروں کے در پر ہاتھ اٹھانے کی ہمیں ہمت نہ دے, زبان ہلانے کی ہمت نہ دے. ہماری زبان ہلے تو اللہ کے لیے, ہمارے ہاتھ اٹھے تو اللہ کے لیے. امام احمد رحمت اللہ علیہ کی ایک دعا کے الفاظ ہیں, اللہم کما سنتا راسی اے اللہ, جس طرح تو نے میرے سر کو محفوظ رکھا ہے کہ یہ پیشانی تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکی, اللہ اسی طرح میرے ہاتھوں کو بھی محفوظ رکھ کہ یہ تیرے علاوہ کسی کے آگے نہ پھیلے. ہماری پیشانی بھی اسی کے سامنے اور ہمارے ہاتھ بھی اسی کے سامنے. یہ ہے رب الناس. پھر ہے مالک الناس, وہ مالک ہے اور اللہ ذو الجلال مالک بھی ہے. اللہ ذو الجلال مالک بھی ہے. ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا, بات سمجھیے, ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا, لیکن جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بادشاہ بھی ہوتا ہے اور مالک بھی ہوتا ہے. اللہ مالک بھی ہے اور اللہ بادشاہ بھی ہے, دونوں میں فرق سمجھے. اللہ مالک بھی ہے. سورۃ فاتحہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. وہاں کیا ہے؟ مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے. قیامت کے دن اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم, آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ مالک کون ہے؟ للہ الواحد القہار, ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بادشاہت. مالک اللہ ہے, دنیا کا بھی مالک اللہ ہے, آخرت کا مالک بھی اللہ ہے, اور مالک ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہے. بادشاہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے, جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. کوئی حائل اور رکاوٹ اس کے فیصلے میں حائل نہیں ہو سکتا, رکاوٹ کا باعث نہیں بن سکتا. وہ ایسا بادشاہ ہے. اللہ مالک بھی ہے, اللہ بادشاہ بھی ہے. مالک یوم الدین, اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. ساری قدرت اور ساری بادشاہت اور ساری ملکیت وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہاں بھی یہی بات ہے, لوگوں نے تو صحیح بات ہے, رب بھی بہت بڑا ہے, مالک بھی بہت بڑا ہے. آگے ہے الہ الناس. سمجھیے پہلے بات کہ جو رب ہے, جو مالک ہے, الہ بھی وہی ہے. جو مالک ہے, جو رب ہے, الہ بھی وہی ہے. جس کے جو خود فقیر ہے, جو خود محتاج ہے, جو خود بے سہارا ہے, وہ معبود, وہ الہ نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ بھی نقطہ یاد رکھیں کہ الہ ایک ہے, آلہہ بہت سارے ہیں. الہ ایک ہے, اللہ الہ ہے. لوگوں نے آلہہ بہت سے بنا رکھے ہیں. کفار کا یہی اعتراض تھا, اجعل الآلہۃ الہ واحدہ, اجعل الآلہۃ الہ واحدہ. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودوں کو, تمام الہوں کو چھوڑ کے ایک ہی الہ کی دعوت دی؟ ان ھذا لشیء عجاب. یہ عجیب بات ہے. یہ ہمارے بزرگ کہاں گئے؟ ہمارے بڑے کہاں گئے؟ ہمارے بزرگ, ہمارے والدین جن کی پرستش کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ پھر گمراہ ہوئے. جو دلائل وہاں تھے وہ آج بھی وہی ہیں. آج کیا ہے؟ نہ اللہ کا رب ایک رہا, نہ لوگوں کا مالک ایک رہا, نہ لوگوں کا الہ ایک رہا. یہی تینوں خرابیاں ہر دور میں رہی ہیں. لوگوں نے رب بھی دوسروں کو بنایا, پالنے والا. یہاں بھی کہتے ہیں اللہ خدا کے پلے میں دھرا وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ لینا ہے ہم لے لیں گے محمد سے. اعوذ باللہ من الشیطان. ساری عمر محمد رسول اللہ اللہ سے مانگتے رہے,
بات سمجھے؟ ساری عمر محمد رسول اللہ کس سے مانگتے رہے؟ اللہ وحدہ لا شریک سے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے جو کچھ لینا ہے ہم لے لیں گے محمد سے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ محمد رسول اللہ کا یہی سبق ہے، اللہ رب العزت کا یہی حکم ہے، اللہ کے نبی کا عمل بھی یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو بھی مانگا وہ اللہ وحدہ لا شریک سے مانگا ہے، کسی اور کے سے نہیں مانگا۔ آپ ذرا اتنی بات ہی سوچ لیں کہ حضرت ابراہیم جد انبیاء ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرے نبی ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ آپ جد الانبیاء ہیں اور آپ خود فرماتے ہیں نَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، نَتَّبِعُ إِلَّا مَا أُوحِیَ إِلَيَّ، مجھ پر جو وحی کی گئی ہے میں اسی کی اتباع کرتا ہوں، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ابراہیم کی تابعداری کروں۔ لیکن کیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے اپنا کوئی وسیلہ بنایا؟ کبھی کسی دعا میں، کسی مرحلے پر، کسی موقع پر ابراہیم کو جن کی اتباع کرنے کا حکم ہے، جن کی اتباع کرنے کا حکم ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو بھی وسیلہ نہیں بنایا، بلکہ براہ راست کس سے مانگا ہے؟ رب الناس سے مانگا ہے، اللہ رب العزت سے مانگا ہے، اور اللہ رب العزت کو کی ہی پرستش کی ہے، اور اللہ رب العزت ہی کو اپنا مالک اور اپنا بادشاہ اور اپنا خالق سمجھا ہے۔ لیکن یہاں نہ رب اپنا ہمارا رہا، نہ مالک ہمارا رہا، نہ مالک ہمیں اللہ رب العزت کو سمجھا۔ وہاں بھی جناب سب کو بانٹ دیا گیا، نبی علیہ السلام کو بانٹ دیا گیا، پھر ان کے بعد حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بانٹ دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی جو چاہتے ہیں، جس کو جو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں، اور بیان کرنے والے بیان کرتے بھی ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتلائیں کہ خود شیخ، حیرت ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ساڈا عبد القادر قادر ہے، سمجھے بات؟ ہمارا عبد القادر قادر ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ہر چیز پر قادر کون ہے؟ وہ جو خود عبد القادر ہے، اس کو ہی قادر بنا دے۔ تو بتلائیے عبد القادر کو آپ نے کیا مانا؟ سوال تو یہ ہے کہ اگر عبد القادر کو ہی آپ نے قادر بنا دیا تو عبد القادر کو کیا مانا؟ عبد القادر خود کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ شیخ سعدی نے لکھا ہے گلستہ میں کہ لوگوں نے دیکھا کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رخے برحسان داود کہ اپنا چہرہ بیت اللہ کی چوکھٹ پر رکھے ہوئے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ الہا ببخشا، الہا ببخشا، مولا کریم مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے۔ وَأَغَرْ مُسْتَوْجِبِ عُقُوبَتَ، اگر تیرے علم میں مجھے عذاب دینا، سزا دینا مطلوب ہے، مرا روز قیامت نابینا برانگیخت، تو قیامت کے دن عبد القادر کو اندھا کر کے اٹھانا تا برخ نیکا شرمسار نواسم، تاکہ قیامت کے دن نیکوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں، وہ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، وہ اللہ سے طلب کرتے ہیں، وہ اللہ کی بندگی کو پکارتے ہیں، بلکہ انہوں نے فتوحات میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے علاوہ غیر سے مانگتا ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ غیر کا بندہ ہے۔ وہ اللہ کا بندہ اللہ سے مانگتا ہے، جو غیر سے مانگتا ہے وہ غیر کا بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ تو یہ سبق دے گئے، وہ تو یہ عمل کر کے دکھا گئے، لیکن ہم نے عقیدہ کچھ اور بنا لیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نہ ہم نے رب الناس پر ہمارا عمل، نہ مالک الناس پر ہمارا عمل، ہم نے ملکیت بھی تقسیم کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے ایک جگہ نہیں، یہ مضمون سارے قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں، مختلف اسالیب میں اللہ ذوالجلال نے بیان کیا ہے کہ مالک الملک بھی وہی، بادشاہ بھی وہی،
رب بھی وہی اور الہ بھی وہی. جو رب نہیں ہے، خالق نہیں ہے. ابتدا میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کبھی سوچا؟ سورۃ بقرہ کی ابتدا میں پہلے اللہ ذوالجلال نے مومنوں کا ذکر کیا ہے، ان کے اوصاف ذکر کیے ہیں. پھر کافروں کے عقیدہ اور اس کے اوصاف ذکر کیے ہیں. پھر مومنوں کے منافقوں کے عمل و کردار کو ذکر کیا ہے کہ منافق کیسے ہیں، کافر کیسے ہیں، مومن کیسے ہیں. ان تینوں کی نشاندہی کرنے کے بعد جو پہلی سب سے دعوت ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. عبادت کس کی؟ جس نے پیدا کیا ہے، جو ہمارا رب ہے، جو پرورش کرنے والا ہے، پروان چڑھانے والا ہے، جو ہماری ضروریات کا کفیل ہے، ہماری ہی نہیں ہر چیز کی، ہر مخلوق کی. پتھر میں کیڑا ہے تو اس کو وہ رزق دے رہا ہے. تحت سرا میں اگر کوئی جانور ہے تو اس کو وہ رزق دے رہا ہے. اگر سمندروں میں مچھلیاں ہیں یا کیڑے مکوڑے ہیں ان کو رزق دے رہا ہے. شیر سے سارے جانور ڈرتے اور بھاگتے ہیں، لیکن اللہ گوشت کھانے کے لیے اس کو دیتا ہے، گھاس کھانے کے لیے ان کو کبھی نہیں دیتا. ان کو جانور سب اس سے بچتے ہیں، لیکن وہ جانور خوراک پھر بھی کس کی بنتے ہیں؟ اسی شیر کی بنتے ہیں. یہ بنانے والا کون ہے؟ یہ خالق کون، رازق کون ہے؟ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. جتنی مخلوق ہے زمین و آسمان کے مابین، ان تمام کی پرورش کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہاں یہی بات فرمائی، یہی بات کہی. کیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، جو تمہارا رب ہے اس کی عبادت کرو. دیکھ لو تم کو کس نے پیدا کیا ہے، تم کو کس نے پالا پوسا ہے، اس کی عبادت کرو. اللہ والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تمہارے باپ، تمہارے دادا، پردادا، چکر دادا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام تک، سب کا شجرہ نسب کس کے ساتھ؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ. کلکم من آدم و آدم من تراب، فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور تم سب آدم کی اولاد ہو. یہاں کیا فرمایا؟ والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. ہم نے عبداللہ کی بجائے عبد الرحمن کی بجائے عبداللہ اور عبد الرحمن کی بجائے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا حب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اس کی بجائے کیا کہا؟ ہم کیا ہیں؟ عبد المصطفیٰ ہیں، ہم عبد النبی ہیں، ہم فضل الرسول ہیں، ہم فضل احمد ہیں. فضل اللہ نہیں ہے، فضل الہی نہیں ہے، فضل رسول ہے، فضل احمد ہے، عبد الرسول ہے، عبد النبی ہے، نام ہے یہ. اب آپ بتلائیے کیا ہم بندے اللہ کے رہے؟ یہاں اللہ نے اس فکر کی بھی بے کنی کر دی کہ کہیں تمہارے دل میں آئے کہ تم سے پہلے جو تھے شاید ان کو کسی اور نے پالا ہو. فرمایا نہیں، تم کو بھی پالنے والا ہے، اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد جتنے ہو گزرے ہیں ان سب کو وہی پالنے والا ہے. وہ سب اللہ کے جو ہے نا پرورش کرندہ ہے، سب اللہ کی پرورش کرتے، اللہ کی پرورش میں رہے ہیں اور اللہ ذوالجلال کی بندگی میں رہے ہیں. وہ اللہ اکبر کبیرہ. کوئی اپنے آپ کو کوئی کہے لیکن ہے وہ اللہ کا بندہ. اللہ نے فرمایا کل یوم القیامت یاتی نہ ابدا، قیامت کے دن سارے سر نگو ہوں گے میرے سامنے، سب جھکے ہوئے ہوں گے میرے سامنے. وہ نبی ہو، وہ ولی ہو، وہ صحابی ہو، وہ کوئی بھی ہو، اللہ کے سامنے سر جھکے ہوئے اللہ بندہ بنے ہوئے اللہ ذوالجلال کے سامنے آئیں گے. ہم نے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین الہی بنا دیا. اگر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہا. آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟
نور من نور اللہ کہا. آپ بتلائیے. بلکہ کہنے والے نے کہا وہ جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں وہ نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی کا اشارہ تھا، نبی کا اشارہ تھا. چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا کون تھا؟ اللہ تھا. اللہ نے، رب العزت نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا. اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے دستے مبارک سے یہ معجزہ دکھایا. معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، معجزہ اللہ کی دسترس میں ہوتا ہے. اور نبی کی کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے، عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے معجزے کا ظہور فرماتے ہیں. یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ معجزے کا اظہار یہ لازم ہے اور کرامت کا اظہار اخفاء ہے. دونوں میں فرق ہے. لوگ کرامت ڈھونڈتے ہیں، لوگ کرامتیں ڈھونڈتے ہیں اپنی فکر کے مطابق کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، پھر ڈھونڈتے ہیں کہ اس سے کوئی کرامت بھی ہے. لیکن وہ اللہ والوں نے کہا کہ یہ کرامت تو ڈھونڈتے ہیں ہمارے، یہ کرامت ڈھونڈنا ہمارے نفس کا طلب ہے، ہماری طلب ہے، ہماری طلب ہے، ہمارا مطالبہ ہے، ہمارے نفس کا مطالبہ ہے. لیکن اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ کرامت نہیں ہے، وہ استقامت ہے. اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ استقامت ہے. نفس کا مطالبہ کیا ہے؟ کرامت ہے. اب آپ انصاف سے بتلائیں کہ نفس کو پورا کریں، راضی کریں یا اللہ کو راضی کریں؟ نفس کو راضی کریں یا اللہ کو راضی کریں؟ آپ اپنے اسلاف کا تذکرہ پڑھیں جو صاحب کرامت تھے. جب ان سے کرامت کا ظہور ہوتا تھا وہ علاقہ چھوڑ جاتے تھے، وہ اپنا علاقہ چھوڑ جاتے تھے. اس لیے اب لوگ پیچھا کریں گے، لوگ پیچھا کریں گے اور ہمیں چھوڑیں گے نہیں. کرامت یہ ہے. اور نبوت میں جو معجزہ ہے وہ نبی خود دعوت دیتا ہے. دیکھ لو یہ معجزہ ہے، یہ اللہ ذوالجلال نے اظہار فرمایا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ. مٹھی تو آپ کی تھی، 1000 کی آنکھوں میں وہ ایک مٹھی پہنچا دینا کس کا کام تھا؟ بات سمجھے؟ انسان کی دسترس میں یہ تھا کہ ایک مٹھی 1000 کی آنکھوں میں پہنچ جائے. کفار کی آنکھوں میں نہیں، ممکن نہیں. لیکن یہ ممکن کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے. اسی لیے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. تو نہ ہم نے اللہ کو ایک رہنے دیا، رب کو ایک رہنے دیا، نہ مالک بھی ایک رکھا اور نہ ہی معبود ایک رکھا. جگہ جگہ پر ہمارے یہ جبیں جھکتی ہیں، جگہ جگہ پر ہمارے یہ ہاتھ اٹھتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کبھی نبی علیہ السلام سے مانگتے ہیں، یا قدم قدم پر یا علی مدد مانگتے ہیں، قدم قدم پر یا عبد القادر جیلانی شین للہ کہتے ہیں. کیا کچھ نہیں کہتے. یا شیخ عبد القادر جیلانی پر ہی نہیں اکتفا، یا داتا گنج بخش، کہاں تک پہنچتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا جو رب ہے، جو مالک ہے وہی الہ ہے، باقی سارے آلہہ ہیں. باقی سب کیا ہیں؟ آلہہ ہیں. الہ ایک ہے. جو آلہہ ہیں مشرکین ایک پر اکتفا نہیں کرتے، لیکن مومن ایک پر اکتفا کرتے ہیں. مشرک وہ لات کا بھی، عزا کی بھی، حبل کا بھی، منات کا بھی، سب کے پجاری ہیں رہے نا. آج شروع ہوتے ہیں لاہور سے، پاک پٹن کے، پھر اس کے بعد کیا جائے ملتان شریف سے، پیری پور ملتان، پھر اچ شریف سے، پھر یہ سیون شریف پر. یہ سارے جگہ پر جھک مارتے ہیں یا نہیں مارتے؟ جگہ جگہ پر پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے؟ لیکن مومن کی پیشانی کس کے سامنے جھکتی ہے؟ ایک اللہ کے سامنے. ان کا الہ ایک ہے. جو یہ صفات کا مالک ہے وہی الہ ہے، باقی سب جو ہیں وہ آلہہ ہے. وہ حقیقت یہ ہے
کہ جو پہاڑ کی چوٹی سے لڑکھتا ہے پر وہ گرتا ہی چلا جاتا ہے، وہ نیچے گرتا ہی چلا جاتا ہے، کہیں تھمتا نہیں۔ جو توحید کی بلندیوں کو پا لیتا ہے وہ پھر اسفل السافلین میں نہیں گرتا، وہ جنت الفردوس میں پہنچتا ہے۔ جو توحید کی بلندیوں کو پا لیتا ہے وہ اسفل السافلین میں نہیں گرتا، وہ کہاں جاتا ہے؟ جنت الفردوس کو پاتا ہے۔ اور یہی چیز اس صورت میں سمجھائی گئی ہے۔ اور ساتھ یہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ خناس کے شر سے یا اللہ ہمیں بچا۔ خناس جو چھپ کے وسوسہ ڈالنے والا ہو، ایک بار وسوسہ ڈالا، پیچھے ہٹ گیا، دیکھا کہ کیا اس وسوسے کا اثر ہوا ہے یا نہیں ہوا، اثر ہوا کامیاب ہو گیا، اگر اثر نہیں ہوا تو دوبارہ وسوسہ ڈالے گا۔ اس شیطان نے فوسوس لهم الشیطان، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے دل میں بھی انہوں نے ہی وسوسہ ڈالا تھا کہ جنت میں ہمیشہ رہنا ہے تو اس درخت کو کھا لو، اس کا پھل کھا لو۔ اس سے روکا اس لیے گیا ہے کہ تم کو تو زمین پہ بھیجنا ہے، انی جاعلک للناس فی الارض خلیفہ، ہمیں تو اللہ نے یہ کہا ہے تمہیں تو زمین میں بھیجنا ہے، اور اس سے روکا یہ گیا ہے اس لیے کہ تم جنت میں ہمیشہ نہ رہو۔ یہ وسوسہ تھا شیطان کا۔ اور پھر جو کچھ ہوا شیطان نے آدم علیہ السلام سے کیا، اس کا نتیجہ سورۃ اعراف میں اور دوسری قرآن مجید کی آیات میں موجود ہے۔ تو یہ ہے خناس، یہ وسوسے ڈالتا ہے، یہ شیطان ہی وسوسے نہیں ڈالتا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واعوذ بک رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ وسوسے ڈالنے والے، یہ کانا پھوسی کرنے والے، یہ تواہم پرست، یہ جن بھی ہیں، انسان بھی ہیں، انسان نما شیطان بھی ہیں، انسان نما شیطان بھی ہیں۔ اللہ پناہ دے۔ یعنی یہ وسوسے، یہ منصوبے، یہ دلاسے، یہ سہارے دینے والا شیطان بھی ہے، اور شیطان کے بہت سے لوگ چیلے بھی ہیں۔ وہ ایک مولوی صاحب کا کلپ بڑا معروف ہے، بزرگ ہیں، پگڑی بندھی ہوئی ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وعظ کرتے ہوئے کرتے ہیں، بالآخر نتیجہ کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم جو کچھ ہمیں ملتا ہے، جو کچھ ہمیں ملتا ہے حضرت داتا صاحب سے ملتا ہے، ہمیں سب کچھ یہاں سے ملتا ہے، اس لیے یہاں سے ہم لیتے ہیں، یہاں سے ہم طلب کرتے ہیں۔ وہ جو ہے نا غیر مقلد وہابی جن کو کہتے ہیں، ان کو یہاں سے کچھ نہیں ملتا، وہ صحیح کہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں کچھ نہیں ملتا، ہمیں یہاں سے اب کچھ ملتا ہے، اس لیے یہاں سے ہم طلب کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے انہیں کچھ نہیں ملتا، ہمیں یہاں سے ملتا ہے۔ اللہ والوں سوچو صحیح، یہ جو بت پرست ہیں یہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی؟ کیا ان کی حاجت براری ان بتوں سے ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ آج بھی آپ کے پڑوس میں ہندو بت پرست ایک نہیں، بت نہیں، پتہ نہیں ہزاروں بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کی ضروریات کس سے وابستہ ہے، کس سے وابستہ ہے، ان کے تعلقات کس کے آتے ہیں، ان کی امیدیں کن پر ہیں؟ ان کی امیدیں بھی انہیں بتوں پر ہیں، ان کی مرادیں بھی انہیں بتوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ کیوں کی پوجا کرتے ہیں؟ اگر ان کی مرادیں وہاں پوری نہ ہوتی ہوں تو وہ جا کے جناب ان کو تھوڑے پھوڑے نہ، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ننگے پاؤں کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ ان کو کرتے ہیں، مرادیں ان سے پاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سب کچھ ہم کو یہاں سے ملتا ہے۔ یہ بات سمجھ لو کہ یہ چیزیں بطور آزمائش اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بسا اوقات ہوتی ہیں۔ پوری کرنے والا اللہ ہوتا ہے، دینے والا اللہ ہے، کیونکہ مالک اللہ ہے، وہ جس کو جو چاہے جہاں سے چاہے دلوا دیتا ہے۔ یہ نہیں دلواتے، دینے والا کون ہے؟ مالک کس کو سمجھا؟ ان کو سمجھا یا مالک الملک کو سمجھا؟ ان کو سمجھا، لیکن اللہ نے سمجھایا دینے والا میں ہوں، ان کو ذریعہ بنایا ہے تمہاری آزمائش کے لیے۔ آپ بتلائیں
یہ آزمائش یہودیوں پر بھی آئی، یہ آزمائش صحابہ کرام پر بھی ایک شرط میں آئی، ایک صورت میں آئی۔ یہودیوں پر آزمائش کیا تھی؟ آپ نے سنا ہے علماء کے لیے کہ ان پر ہفتے کے روز شکار کرنا، تجارت کرنا، معاملات کرنا منع تھے۔ عبادت کے لیے سارے دن کو خالص کرو، اللہ کی بندگی کے لیے، لیکن انہوں نے ہیلا بنایا، اور ہیلے کے لیے پھر آزمائش کے طور پر ہفتے کے دن ہی اللہ ذوالجلال نے مچھلیوں کو پانی کے اوپر تیرتا ہوا انہیں دکھایا، اور ان کے پانی منہ میں پانی آ گیا، ہاں، اور انہوں نے جناب کھالے بنا لے، کسیے بنا لی اور تالاب بنا لیے، تاکہ ان کے ذریعے یہ مچھلیاں یہاں جمع ہو جائیں اور ہم اتوار کے دن آرام سے پکڑ لیں۔ یہ مچھلیاں ظاہر کرنے والا اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں، خالق کہتا ہے کہ میں نے ان کے لیے بطور آزمائش بھیجی تھی۔ یہ ابتلا تھا، ہماری یہ زندگی، ساری دنیا ہم آزمائش میں ہیں، یہ بات سمجھ لیں۔ بادشاہ ہے تو وہ بھی، فقیر ہے تو وہ بھی، تندرست ہے تو وہ بھی، بیمار ہے تو وہ بھی، والد ہے تو وہ بھی، بیٹا ہے تو وہ بھی، مزدور ہے تو وہ بھی، کارخانے دار ہے تو وہ بھی، یہ سب معرض ابتلا میں آزمائش ہو رہی ہے، ہماری امتحان گاہ میں ہے کہ ہم کیا کردار کرتے ہیں اپنے زیر دستوں سے، ہم کیا معاملہ کرتے ہیں اپنی اولاد سے، اولاد کیا معاملہ کرتی ہے اپنے والدین سے، میاں بیوی آپس میں کیا ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں۔ ہم سارے معرض امتحان میں اس دنیا میں، یہ دنیا ہے ہی امتحان کا، اور بعض کو اس طرح اللہ ذوالجلال آزماتے ہیں۔ یہودیوں کو اسی طرح آزمایا، وہ اس آزمائش میں پورے نہ اترے، اللہ ذوالجلال نے انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا، خنزیر اور بندر بنا دیا۔ آپ سورۃ الانعام پڑھیں، سورۃ الانعام پڑھیں، 7ویں پارے کی ابتدا ہی میں اللہ بتلاتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے محترمین کے لیے شکار کو، بری شکار کو حرام قرار دیا۔ بحری شکار کر سکتے ہو تو مچھلیاں پکڑ سکتے ہو احرام کی حالت میں حج اور عمرے پہ جانے والا، لیکن بری شکار پرندہ نہیں کر سکتے، یہ کیا ہے، ہرن نہیں کر سکتے، کھانے والی دوسری چیزوں کو شکار تم نہیں کر سکتے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ اور شکار کرنا تو کجا رہا، شکار کرنے کا اشارہ بھی اور اجازت بھی نہیں دے سکتے، کسی دوسرے کو بھی نہیں کہا وہ جا رہا ہے شکار پکڑو اس کو، یہ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ انعام پڑھ کے دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی آزمائش کے لیے ان جانوروں کو ان کے آگوں سے گزارا۔ یہ شکاری جانور، یہ شکاری پرندے، یہ ہرن اور دوسرے چھوٹے چھوٹے کھانے والے پرندے اور جانور، وہ آگے سے گزر رہے ہیں، وہ آگے سے گزر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ کیا میرے حکم کی تابعداری کرتے ہیں یا اپنے منہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ لبوں اور لب کی، منہ کی اور پیٹ کی توازو وہ مقدم ہے یا میرے حکم کی فرما برداری مقدم ہے؟ یہ میرا امتحان تھا۔ بالکل یہی صورت ان حضرات کے بارے میں ہے، ان کی امیدیں، ان کی مرادیں، ان کی ضرورتیں ان کے کہنے کے مطابق ان قبروں والوں سے پوری ہو رہی ہے، لیکن ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ تو ان کے لیے اللہ ذوالجلال نے امتحان گاہ بنا رکھا ہے کہ یہ میرے ہیں یا ان کے ہیں۔ بات سمجھے ہیں؟ یہ میرے ہیں یا ان کے ہیں؟ یہ کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ میرے ہیں تو مجھ سے مانگے، میرے ہیں تو مجھ سے مانگے، اگر ان کے ہیں تو اس کے مانگے۔ اسی لیے تو انہوں نے عبداللہ اور عبد الرحمان رکھنے کی بجائے عبد النبی نام رکھے، عبد المصطفیٰ نام رکھے،
عبد الرسول نام رکھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو اپنا بندہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبدیت کی دعوت دی، اور ہم اپنے نام عبد الرسول رکھتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کے رسول کی تابع داری ہے؟ کیا یہ اللہ کے رسول کی فرما برداری ہے؟ کیا یہ اللہ رب العزت کی تابع داری ہے؟ قطعاً نہیں۔ یہ ہمارے لیے آزمائش گاہ ہے، لیکن ہم اس آزمائش میں آج ہمیں پورے اترتے ہم نظر نہیں آتے۔ اب آگے دیکھیے، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے، یہ جن بھی کام کرتے ہیں اور شیطان نما جس طرح میں نے عرض کیا انسان بھی کام کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور سمجھیے، ایک ہے شیطان کا وسوسہ، ایک ہے شیطان نما انسان کا وسوسہ، ایک ہے خود اپنے انسان کی ذات کا وسوسہ۔ یہ انسان کی ذات، انسان کا نفس لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، یہ نفس انسان کی ذات پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ انسان کی ذات، انسان کی خواہشات، انسان کی تمنائیں، انسان کی آرزویں، انسان کی جو ہے نا کہنا چاہیے چاہتیں، اس نے غلبہ پا لیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہتوں پر۔ ہم نے اللہ کی چاہت کی بجائے، حلال کی بجائے حرام کو اختیار کیا ہے یا نہیں کیا؟ سوچے ذرا، یہ کس کے کہنے پر؟ شیطان کے کہنے پر، نفس کے کہنے پر۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس ایسا ہے، ذات ایسی ہے، آپ ذرا اندازہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے میں فرماتے تھے ونعوذ باللہ واعوذ باللہ من شرور انفسنا، اللہ ہمارے نفس کے، ہماری ذات کے شر سے ہمیں بچائے، ہماری ذات کے شر سے۔ خود ہمارا شر جو ہمیں اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے، حلال کی بجائے حرام، جائز کی بجائے ناجائز۔ بلکہ علماء نے بڑی حکمت آموز بات کہی ہے کہ عجیب بات ہے کہ حلال چیزیں زیادہ ہیں، حرام چیزیں کم ہیں۔ شمار کر کے دیکھ لیں، حلال چیزیں زیادہ ہیں، حرام چیزیں کم ہیں، وہ کھانے کی ہوں یا پینے کی ہوں، لیکن جو زیادہ حلال ہیں ان کو چھوڑ کے انسان اسی نفس پرستی کے ذریعے میں حرام کی طرف لپکتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام کام کرتا ہے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ یہ کون آمادہ کرتا ہے؟ صرف شیطان ہی نہیں کرتا، ہمارا نفس بھی کرتا ہے، ہمارا نفس بھی کرتا ہے۔ اور اللہ کے بندو، میں اور آپ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھ، بار الہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھ، اور مجھے میری ذات کے حوالے نہ کر، مجھے میری نفس کے ذات کے حوالے نہ کر، مجھے اپنی خواہش کا غلام نہ بنا۔ آپ بتلائیے اللہ کے رسول کی خواہشیں کیا تھیں؟ وہ تو ساری اللہ کی اطاعت میں تھیں، اللہ کی فرما برداری میں تھیں، وہاں تو غلطی کا کوئی شائبہ تک ہمارے نزدیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتلانے کے لیے کہ جب اس نفس کی خواہشات کی اور تمناؤں سے پناہ اللہ کے رسول نے مانگی ہے، تو ہم تو زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم اپنے نفس کے شر سے اللہ سے پناہ مانگیں۔ یہ حلال کی بجائے حرام، ناجائز جائز کی جگہ ناجائز۔ کس نے آپ کو کہا ہے؟ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ اللہ نے کہ نبی نے کیا فرمایا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا ہے؟ المسلم من سلم المسلم من سلم من لسانہ و یدہ۔ مسلمان ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ اب ہمیں سب کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھوں سے ہمارے مسلمان بھائی محفوظ ہیں۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ،
اس وقت تک کوئی کامل مومن مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرتے. بھائی اپنے لیے پسند کوئی کرتا ہے کوئی میرے مال کو نقصان پہنچائے, میری جان کو نقصان پہنچائے, میری عزت کو نقصان پہنچائے, جب میں یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو دوسرے مسلمان بھائی کو یہ اذیت دینا, نقصان پہنچانا اور اس کے بارے میں نازیبا باتیں کرنا, یہ کب ہمارے لیے مسلمان ہوتے ہوئے درست اور جائز ہے؟ آج سارا مسئلہ نبی اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر کے اس فرمان کی مخالفت میں ہو رہا ہے. یہ عالمی سطح پر بھی جو کچھ ہو رہا ہے, اللہ ذوالجلال نے ہمیں کیا فرمایا ہے؟ اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, کہ یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, تمہارے دوست نہیں ہیں. ہمیں اس پر یقین آیا؟ آپ سوچیں سنجیدگی سے, مسلمانوں کو اس بات پر یقین آیا؟ مسلمان حکمرانوں کو اس بات پر یقین آیا؟ اپنا دفاع یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں دے دیا اور آج انہی کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں, مار کھا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, اللہ فرماتے ہیں حسب استطاعت دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے اپنی تیاری تیار رکھو, ہمیشہ تیار رکھو. بلکہ مولانا شمس الحق ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ, وہ کبھی قلات کی ریاست کے قاضی تھے اور ایک دور تھا بہاولپور یونیورسٹی کے وہ شیخ و تفسیر بھی تھے. ان کا ایک میں نے مضمون پڑھا, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دیکھو حکمرانوں, اللہ نے فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, یہ حکمرانوں کا لیے فریضہ ہے, ہمارا نہیں, عوام کا نہیں, حکمرانوں کا فریضہ ہے کہ وہ مستعد رہیں, تیار رہیں. وہ کہتے ہیں اگر دشمن کے پاس مثال کے طور پر 100 بم ہے تو تمہارے پاس 110 بم ہونے چاہیے. اگر تمہارے پاس 110 نہیں ہے تو خطرہ ہے کہیں اللہ ذوالجلال قیامت کے دن یہی سوال نہ کر لے, میں نے تو تمہیں یہ حکم دے دیا تھا اور تم نے جناب دشمنوں سے کمتر اپنے پاس ہتھیار رکھے, جس کا خمیازہ تم نے دنیا میں دیکھ لیا اور آج میں تمہیں ان کا خمیازہ بتاؤں گا. یہ انہوں نے فرمایا. کیا ہم اس حکم کی پیروی کر رہے ہیں, یہ فرمانبرداری کر رہے ہیں اور اس کا خمیازہ آپ بھگت رہے ہیں یا نہیں بھگت رہے ہیں؟ ایمانداری سے سوچئے, اسی کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. اور بعض وہ بھی ہیں جو کلمہ تو ضرور پڑھتے ہیں, مسلمانوں میں شمار تو ضرور ہوتے ہیں, لیکن دوستی ہیں کسی اور نہا خانی میں, دوستی ہیں یارانے تعلقات وابستگیاں کسی اور سے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ اہل سنت کے ساتھ ان کی عداوت اور ان کی دشمنی یہ عیار آج بیاں ہے, تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. میں ایک ہی بات کہہ دیتا ہوں, رات بھی باتوں میں ساتھیوں سے کہا تھا, 1450 سال کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ نہیں ہے کہ جہاں اہل سنت نے کسی اہل بدعت پر کافروں کو چڑھائی کرنے کی دعوت دی ہو. لیکن ایک روافض ہیں جنہوں نے پوری تاریخ میں کافروں کو اہل سنت کے خلاف چڑھائی کی دعوت دی ہے. وہ تاریخ میں بھی یہی بھرا پڑا ہے, آج بھی وہی چیز کی عکاسی ہمارے سامنے آ رہی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام اس فتنے سے ہمیں بچائے, اس فتنے سے ہمیں بچائے. یہود و نصارہ کے گھر جوڑ سے, ہنود اور شہود اور نصارہ کے گھر جوڑ سے بچائے, اور ان کے جو دستے بازو بننے والے ہیں اللہ ذوالجلال ان کی دسترس سے بھی اس ملک کو بھی محفوظ رکھے, عالم اسلام کو محفوظ رکھے, مسلمانوں کو متحد اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو مسلمانوں کے مشترکہ دشمن ہیں, جو ظاہری ہیں یا باطنی ہیں, ان کو سمجھنے کی بھی مسلمانوں کو اللہ ذوالجلال توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.